سکتے کہ 2 دن پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے پھر گئے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے دیے بھی جلائے، انہوں نے رام نام بھی کیا اور وہ سب کچھ کیا۔ ہمارا جو دین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے حلوہ خوری آپ کرتے رہیں، یعنی لکم دینکم ولی دین، جو عقیدے اور منہج کا معاملہ وہاں کہاں کمپرومائز ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کو برائی سے روک رہے ہیں، یتیم آپ کی کفالت میں تو آپ نظر انداز کر دے رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بچہ کوئی غلط عادت میں مبتلا ہو رہا، آپ اسے روک رہے ہیں، لیکن یتیم ہے بچہ، آپ کی کسٹڈی میں ہے، سوچتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں، اس کو کیا ہے آپ نظر انداز کریں، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ جس بات میں ان کے لیے اصلاح اور بہتری ہو وہی بہتر ہے، وہی کیا ہے کرنا ہوگا۔ کیا کسی مرد آدمی کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز اور درست ہے یا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی مشرکہ عورت کا نکاح کسی مومن مرد سے جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، اور بڑی ہی نفیس اور عمدہ گفتگو ہے جو اس معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہاں امام ابن سیرین کا قول ذکر کیا گیا، یہ دین، یہ علم دین ہے، یہ دیکھو کہ کس سے لے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ سے 2 آیات، آیت نمبر 220 اور 221 یعنی 220 اور 221 یہ تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ انہی آیات کی روشنی میں ہم اور آپ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو فی الدنیا والآخرہ ہے، عام طور سے آیت کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے، لیکن اس آیت کا تعلق، اس ٹکڑے کا تعلق فی الدنیا والآخرہ، اس سے پہلے کی جو آیت جہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 219، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے سلسلے میں غور و فکر کر سکو۔ یعنی اللہ نے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ان کے نفع و نقصان کے بارے میں، تمہیں کیا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ کے بارے میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم یہ جان سکو کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات بیان فرمائی ہے، جیسا کہ امام طبری نے اور امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے۔ امام طبری جب کہا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تفسیر کی سب سے عظیم کتاب، تفسیر کی سب سے عظیم کتاب علی الارض، علی وجہ الارض، زمین پر تفسیر میں سب سے اہم، سب سے عمدہ کتاب، سب سے بڑی کتاب تفسیر ابن جریر الطبری ہے، جس کو تفسیر الطبری کہا جاتا ہے۔ یہ جامع البیان فی تاویل انواع القرآن، یہ اس کا پورا نام ہے۔
इमाम तबरी रहमहुल्लाह की वफात 310 हिजरी में हुई, मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह। तो ये बिला किसी इख्तिलाफ के तफसीर के फन में इमाम है। और जो तफसीर इब्ने कसीर आपको नजर आ रही है, ये दर हकीकत तफसीर तबरी का समराइज और खुलासा है। अगर आप पढ़ेंगे उसे तो इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं और इसी ओपिनियन को, इसी राय को इमाम इब्ने जरीर अत-तबरी ने दुरुस्त करार दिया है। तो जब तबरी कहा जाए, इमाम तबरी ने इसे रिवायत किया है, तो उनकी किताब तफसीर इब्ने जरीर अत-तबरी है और तफसीर के मौजू पर यह सबसे दकीम, सबसे अहम किताब है। जितनी भी किताबें बाद में तफसीर के मौजू पर लिखी गई हैं, उन तमाम किताबों ने या किताब वालों ने इस किताब से क्या है, इस्तिफादा किया है। तो इमाम इब्ने जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने और इसी तरीके से इमाम इब्ने अबी हातिम ने, इन्होंने भी, इन दोनों ने तरीका यह इख्तियार किया है कि जितनी भी बात जिक्र की है तफसीर में, वो सारी की सारी चीजें सनद के साथ जिक्र की है। इमाम इब्ने जरीर अत-तबरी ने भी और इमाम इब्ने अबी हातिम ने भी, दोनों ने क्या बयान किया कि मैंने इस आयत की तफसीर में फला से सुना, फला ने फला से सुना, फला ने फला से सुना, और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचते हैं या सहाबा तक पहुंचते हैं या ताबईन तक पहुंचते हैं। तो इन दोनों ने हसन सनद के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये रिवायत नकल की है कि इसका मतलब क्या, यानी फी ज़वालिद दुनिया व फनाइहा व इक़बालिल आखिरती व बक़ाइहा। अल्लाह ताला इन चीजों को इसलिए तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुम्हें ये बात मालूम हो जाए कि जो दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जो नेमतें हैं, ये ज़वाल होने वाली हैं, डूबने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, और आखिरत का जो मामला है ये बाकी रहने वाला है। अल्लाह ताला इन चीजों को बयान कर रहा है और फैसला तुम्हारे मुताल्लिक है कि तुम क्या फैसला करते हो। और इमाम इब्ने क़तादा रहमहुल्लाह ने इसका माना यह बयान किया है, जैसा कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी तफसीर में जिक्र किया कि लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा फतारिफून फ़ज़लल आखिरती अलद दुनिया। अल्लाह ताला इन चीजों को तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुम दुनिया और आखिरत के मामले में गौर व फिक्र कर सको और तुम जान लो कि आखिरत को दुनिया पर बड़ी फजीलत, मकाम और मर्तबा हासिल होने वाला है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, बहरहाल उसको फना होना है। दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उसके लिए क्या है, फना है, और आखिरत की कोई भी नेमत फना होने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला इसलिए तुम्हारे लिए खोल खोल करके क्या है, बयान कर रहा है ताकि तुम जान जाओ कि जो तुम अल्लाह के लिए खर्च करोगे, अल्लाह के लिए शराब से रुक जाओगे, जुए से रुक जाओगे, ये तुम्हारे उखरवी एतबार से क्या है, बड़ा फायदेमंद है। और जाहिरी तौर पर दुनिया के लिए शराब पीने में कुछ मजा आ गया, जुआ खेलने में कुछ मजा आ गया, पैसों को रोक करके तुमने ऐसा लगा कि बहुत पैसे इकट्ठा और जमा कर लिए, दुनियावी एतबार से हो सकता है कि तुम्हारे लिए जाहिरी तौर पर ये फायदेमंद हो, लेकिन आखिरत के एतबार से क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, नुकसानदेह। तो गोया कि फिर दुनिया वल आखिरा का जो ताल्लुक है वो पिछली आयत के आखिर हिस्से से है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा। इसी तरीके से अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात को, निशानियों को, अहकाम को खोल खोल करके बयान करता है ताकि तुम दुनिया और आखिरत के सिलसिले में गौर व फिक्र कर सको, किस नतीजे में पहुंचना है तुम पहुंच सको। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको अंधेरे में रखा है। अंधेरे में रखने का मतलब क्या है, मालूम ही नहीं था कि शराब पीने पर यह गुनाह मिलेगा, शराब पीने में जहन्नम मिलेगी, जुआ खेलने पे जहन्नम मिलेगी, क़यामत के दिन ये तो मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था कि हाँ सदका और खैरात करने पे इतनी फजीलत, वरना हम करके आते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना नहीं मालूम, तो अल्लाह ताला इन चीजों को खोल खोल कर बयान कर देता है, करने पे क्या है, न करने पे क्या, ताकि कयामत के दिन कोई आदमी ये ना कह सके अरे मालूम ही नहीं था, वरना क्या पैसे तुम अल्लाह के नाम यूं ही बहा देते। तो अल्लाह ने दुनिया में खोल खोल करके बयान कर दिया है और दुनिया और आखिरत के, ताकि तुम खुद नतीजे पे पहुंच सको कि कौन सा रास्ता तुम्हें इख्तियार करना। अब उसके बाद एक अहम मौजू शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछली कई आयात से सवालात शुरू हो रहे हैं, यानी लोग आपसे पूछ रहे हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं। अब यहां पर सहाबा, चूंकि दुनिया
سے بے رغبت لوگ تھے اور آخرت سے بہت زیادہ ڈرنے والے لوگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ جب دنیا سے وہ رخصت ہو تو ان پر کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو. معاملات کی درستگی چاہتے تھے. وہ اپنے حساب اور کتاب کو دنیا ہی کے اندر برابر رکھنا چاہتے تھے. تو یتیموں کا معاملہ بہت زیادہ تھا اور یتیموں کے متعلق اتنی سختی بیان کی گئی قرآن حکیم کے اندر کہ صحابہ ڈر گئے اور ان کے مال کو اپنے مال سے الگ کر لیا. جب یہ آیات نازل ہو گئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سورہ انعام کی آیت نمبر 152. جب یہ نازل ہوئی کہ تم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, کھانا تو دور کی بات ہے, قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے زیادہ عمدہ اور بہتر ہو. اسی طریقے سے جب سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, نہ غلہ اور اناج کھا رہے ہیں نہ پیسے کھا رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنی پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں اور ان قریب قیامت کے دن وہ دہتی ہوئی آگ میں ڈالے بھی جائیں گے. اس طرح کی آیات نازل ہو گئی تو ان کی صورتحال بالکل بدل گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عزلوا اموال الیتامى, ان لوگوں نے اپنے مال کو یتیموں کے مال سے بالکل سیپریٹ کر لیا, الگ الگ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک درہم اور ایک دینار ان کے مال کے ساتھ ہمارا مال مرج نہ ہو جائے اور ان کے مال کو ہم کھانے والے لوگوں میں شمار نہ ہو جائے. تو صحابہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان آیات کے نزول کے بعد ان کے مالوں کو اپنے مال سے کیا کیا, ان لوگوں نے الگ کر دیا. لیکن معاملہ یہ ہوا الگ کرنے کے بعد کہ حتی جعل الطعام یفسد, ان کا کھانا ان کی روٹی خراب ہو جاتی ہے, ان کے گوشت کبھی خراب ہو جا رہے ہیں, یعنی ان کا الگ سے بنا رہے, اپنا الگ سے بنا رہے, بچے نہیں کھا پائے تو ان کا کھانا یا تو باسی ہو جا رہا ہے یا خراب ہو جا رہا, یہ بھی مسئلہ ہوا. اب ان کے لیے صحابہ کے لیے مشکلات بڑھ گئی کہ ان کے مال کو الگ کر لینے کے بعد, ان کے کھانے کو الگ کر لینے کے بعد صورتحال کچھ طریقے سے ہو رہی ہے کہ ان کے اموال کیا ہے, خراب ہو رہے ہیں, گوشت خراب ہو جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو آ رہی. یہ روایت موجود ہے سنن ابو داؤد میں 28771 میں, نسائی میں 3669 میں اور مسند احمد میں 3300 میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے اور روایت بالکل صحیح ہے. یعنی یہ آیت کریمہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نزول کب ہوا, جب وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے. جب ان آیات میں یتیموں کے مال سے قریب جانے کو منع کیا گیا اور ان کے کھانے سے منع کیا گیا تو صحابہ ڈر کی وجہ سے ان کے مال کو اپنے مال سے, ان کے کھانے کو اپنے کھانے سے, ان کے چولہے کو اپنے چولہے سے کیا ہے, الگ کر لیے. لیکن الگ کرنے کے بعد پھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بعض مال ان کے خراب ہو جا رہے ہیں, گوشت اور کھانے خراب ہونے لگے تو پھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا ذکر کیا گیا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یتیموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے, یہ نہیں, یتیموں کے مال کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے, اس سلسلے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے. یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے والد اس کے میچور اور بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے, جس کے والد اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہ جاتا, جب بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہ جاتا. بہت سارے لوگ کیا ہے, بوڑھے بھی ہو جاتے تو اپنے آپ کو یتیم کہتے رہتے ہیں, میں یتیم ہوں, آج میں یتیم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اگر اس معنی میں کہتے ہیں کہ باپ کا سایہ شفقت اگر اٹھ گیا تو یقینی طور پہ آدمی کیا بہت بڑی نعمت اور خیر سے محروم ہو گیا, تو درست ہے. لیکن جو لا ہے اسلامک لا, اس لا کے اعتبار سے آپ پر یتیم ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا یتم بعد احتلام, جب بچہ بالغ ہو جائے یا جب بچی بالغہ ہو جائے
تو پھر وہ یتیم نہیں رہ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کسی کے 5 بچے ہیں، 3 بچے بالغ ہو گئے، 2 نابالغ ہیں، تو 2 یتیم ہیں اور 3 یتیم نہیں ہے، 3 یتیم 2 یتیم نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کتنے پیسے والے ہی کیوں نہ ہو، ہر حال میں ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا أَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ آپ نہ کریں، بلکہ یتیموں پہ شفقت اور مہربانی انسان کے دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرا دل جو ہے بڑا سخت ہے، میرا دل کیا ہے؟ بہت سخت ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی آنسو نہیں نکلتے، دل میں سختی۔ جیسے آج کل اکثر ہمارے بھائیوں میں، ہم لوگ مجھ کو شامل کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ سختیاں۔ تو انہوں نے شکایت کی اس کی کہ اللہ کے نبی میرے دل کے اندر کیا ہے؟ سختی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اس کو، اس بیماری کے علاج کے لیے کیا کہا؟ اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ پھیرو، یہ اس سے تمہاری دل کی جو بیماری ہے، سختی کی، وہ کیا ہے؟ دور ہو جائے گی۔ تو یتیموں کے متعلق پچھلے ہفتوں میں، پچھلے دنوں میں گفتگو ہو چکی، اس لیے مزید گفتگو کی اس پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ آپ سے یتیموں کے مال کے سلسلے میں، یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کیا جائے، اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل اصلاح لہم خیر، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ جس بات میں ان کے لیے اصلاح ہو، درستگی ہو، بہتری ہو، وہی بہتر ہے۔ جو جن حالات میں وہ ہیں، جو ان کے لیے بہتر ہے، وہی ان کے ساتھ کرو۔ قل اصلاح لہم خیر۔ کبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی، اس کا بچہ یتیم ہے، دکاندار ہے، دکان تھی اس کے پاس، تو آپ دکان پہ کو لاک کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو یہ یتیم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ انکم کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ بند ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دکان کو رننگ میں رکھا جائے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دکان کو کھولنے میں نقصان ہے، لوگ ڈاکہ ڈال دیں گے یا کچھ کر دیں گے، تو ایسی صورتحال میں اس کو پھر موو کرنے میں بہتری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ جس بات میں ان کے لیے اصلاح اور درستگی ہو وہی بہتر ہے، یعنی جو بھی حالات کے اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہو وہی کیا جائے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہیں۔ اب آپ اپنے بچوں کو برائی سے روک رہے ہیں، یتیم آپ کی کفالت میں، تو آپ نظر انداز کر دے رہے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بچہ کوئی غلط عادت میں مبتلا ہو رہا، آپ اسے روک رہے ہیں، لیکن یتیم ہے بچہ، آپ کی کسٹڈی میں ہے، سوچتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں، اس کو کیا ہے، آپ نظر انداز کریں، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیں کہ جس بات میں ان کے لیے اصلاح اور بہتری ہو وہی بہتر ہے، وہی کیا ہے؟ کرنا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی اپنے بچوں کے بارے میں جیسے سوچتا ہے، وہی مکمل تھاٹ یتیم کے بارے میں ہونی چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں جیسا چاہتے ہیں، وہی صورتحال آپ یتیم کے بارے میں کیا ہے؟ اختیار کریں۔ تو قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن چیزوں میں ان کے لیے اصلاح اور بہتری ہو، درستگی ہو، وہی بہتر ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ان کے ساتھ کی جائیں۔ یہ گویا کہ ان کے سوال کا ایک عام اور عمومی طور پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں یتیموں کی بہتری والا معاملہ کیا ہے؟ اختیار کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز اور ہے، اس سے پہلے بھی شاید کبھی بات آئی ہوئی ہو کہ یتیم بچہ جو ہے وہ بہت مالدار ہو سکتا ہے ملین اور اس سے زیادہ مال کا مالک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مال کا مالک ہو۔ تو اگر آپ یتیم آپ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے
تو یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے. یہی جمہور علماء کی رائے اور یہی درست اور صحیح ہے، کیونکہ مال لوگوں کا حق ہے. تو آپ اس مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالتے رہیں، اس مال میں سے زکوٰۃ بھی کیا ہے، آپ اس کی جانب سے نکالتے رہیں. اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر مال کو رن نہ کیا جائے تو مال گھٹتا جائے گا گھٹتا جائے گا گھٹتا جائے گا. تو آپ کو یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے مال کو رن کیا جا سکتا ہے اور اس سے جنریٹ پیسے کیے جا سکتی ہے. تمام چیزوں کی کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے. البتہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر مکمل یتیم کی پراپرٹی میں مشغول ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا. یعنی اس کے باپ نے اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے کہ یا تو وہ ان پراپرٹیوں کو ڈیل کرے دیکھے یتیم کی اور ان کو دیکھتا ہے تو اس کا اپنا کاروبار کیا ہے ہو جائے گا. جیسے کئی دکانیں ہیں مثال کے طور پر، اب بچہ یتیم ہے دیکھ نہیں سکتا، وہ آپ کی کسٹڈی میں آ گیا ہے، آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنا کام دیکھتے ہیں تو وہاں اس کا معاملہ کیا ہے، خراب ہو جا رہا ہے. پھر کیا کریں گے، یہ بڑا معاملہ ہے. یا آپ اس کے کام کو ڈیل کریں گے یا پھر آپ اپنا کام کریں گے. تو ایسی صورت میں کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان کیا ہے سورہ نساء کی آیت کے اندر کہ اگر آپ غنی ہو، من کان غنیا فلیستعفف، آپ مالدار اگر ہیں اور یتیم بچے کی مال کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بچنا چاہیے، کچھ مت لیں اس میں سے. اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے تو آپ وہاں سے کچھ مت لیں. ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن آدمی ضرورت مند غریب ہے، اگر یتیم کے مال کو دیکھ ریکھ کر رہا تو اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کیا کرے، فلیأکل بالمعروف، تو معروف اور دستور کے مطابق اپنی جو مزدوری ہوتی ہے وہ لے سکتا ہے. دستور کے مطابق جو مزدوری ہوتی ہے وہ کیا ہے، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ایک دن میں مثال کے طور پہ 300 اور کماتا تھا، اب وہ پورا ٹائم وہ مزدور وہ یتیم کے مال کی کفالت کرنے میں، اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں، وہاں سے پیسے جنریٹ کرنے میں کیا ہے لگا رہا پورا وقت اپنا، اور اس کے اپنے بچے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، جو فقیر ہے ضرورت مند ہے وہ دستور کے مطابق یتیم کے مال میں جو محنت کر رہا اس کی اجرت اور مزدوری وہ لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں دستور کے مطابق. دستور کے مطابق کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، کوئی لمٹ طے نہیں کی. کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ کل مزدوری 400 تھی سال بھر پہلے، آج 500 ہے، اس کام کی مزدوری دیکھ ریکھ کرنے کی مزدوری، تو وہ 500 اس میں سے 600 لیتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی، 600 لے لیتا ہے تو یہ زیادتی ہو جاتی. تو جو دستور ہے اس کام کے کرنے کی جو اجرت ہونی چاہیے اتنا ہی کیا ہے آپ لے سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان تخالطوہم فاخوانکم، کیونکہ مال خراب ہو رہا ہے، کھانے خراب ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر لو، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کیا کر لو، مرج کر لو، ملا لو. فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے یا تو ہو سکتا ہے تمہارے اپنے بھائی کے بچے ہوں، تمہارے بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، بھانجیاں وغیرہ وغیرہ ہوں، یا پھر وہ تمہارے کیا دینی بھائی تو ہے ہی. تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، یعنی انہیں اپنے گھر میں گھرانے میں شامل کر لو، ان کے مال میں اپنے مال کو شامل کر لو وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال تمہارے بھائی ہیں، بہرحال وہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے. کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ جان رہا ہے کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. دنیا کے سارے، میں تو یتیموں کے لیے اپنی پوری صاف انرجی لاس کر دیا، میں تو اپنے بچوں کی بھی اتنی دیکھ ریکھ نہیں کرتا جتنا جس میں نے اپنے فلاں کو یتیم کو لیا ہے نا گود میں، اس کو لے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی صورتحال تو اللہ تعالیٰ خوب بیان کر رہا ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون خرابی کرنے والا ہے. یعنی اگر تمہاری نیت میں کیا ہے یہ ساری باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور کون اصلاح کرنے والا ہے. پہلے اللہ نے خراب مفسد کا ذکر کیا، بعد میں کیا ہے اصلاح کرنے والوں کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ خوب ان باتوں کو کیا ہے اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان کر کے
ہمارے اور آپ پر کیا ہے، ایک طریقے سے اپنی پکڑ کا احساس دلا دیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم یہ کہنے میں کامیاب بھی ہو جاؤ کہ نہیں بھائی ہم تو ان کے ساتھ خیر ہی کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لأعنتکم، عنت کے معنی ہوتے ہیں مشقت، تکلیف، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں کیا ہے مشقت میں مبتلا کر دیتا، یعنی ایسے احکامات یتیموں کے متعلق بیان کر دیتا کہ تمہارے لیے کیا ہے مشکل ہو جاتے، تمہارے لیے کیا ہے مشکل ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے کو آسان کر دیا ہے، کہا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور اسی طریقے سے معروف طریقے سے اگر تم دستور کے مطابق غریب ہو تو ان کے مال کا استعمال کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی یتیم کے مال کی کفالت کر رہا ہے، یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بجائے یہ کہ کسی اور سے قرض لے، اس کے یتیم کے مال جو اس کے پاس موجود ہیں معروف طریقے سے وہ بطور قرض وہاں سے لے کر کے کہیں لگا سکتا ہے، اور پھر جب آ جائے تو اسے کیا ہے دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آسانی بھی کر دی ہے، لیکن اس ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ فسادیوں کو اور اصلاح کرنے والے لوگوں کو خوب جانتا ہے، اگر دنیا میں آدمی بچ بھی جائے تو قیامت کے دن کیا وہ کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ غلبہ رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، اور اسی طریقے سے حکمت والا ہے، یا اللہ رب العالمین غلبہ اور طاقت کے ساتھ حکم دینے والا ہے۔ یہ ایک موضوع تھا جو یتیموں کے متعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، واضح طور پر کیا ہے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا موضوع چھڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک سے نکاح کرنے کے متعلق کیا کسی مرد آدمی کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز اور درست ہے یا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی مشرکہ عورت کا نکاح کسی مومن مرد سے جائز ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، اور بڑی ہی نفیس اور عمدہ گفتگو ہے جو اس معاشرے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ بات یاد رہے کہ پہلے یہ نکاح جائز اور درست تھا، یعنی مومن آدمی کافر سے اور کافر مومن سے نکاح کر سکتا تھا، پہلے یہ جائز اور درست تھا۔ اس آیت کے ذریعے سے اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور دیکھو مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے نکاح نہ کرو۔ کن کو کہا جا رہا؟ مردوں کو کہا جا رہا، وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، اور دیکھو تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور یاد رکھو مومنہ عورت، اما کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مطلقاً عورت کے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے لوڈی اور غلام کے۔ ایک معنی کیا ہے عورت کے امتن، اور اسی کی جمع اما آتی ہے، لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اور ایک معنی کیا آتا ہے امتن کے معنی کیا آتا ہے لوڈی اور غلام، جو پہلے ہوتی تھی نا وہ مراد ہے، تو یہاں پر دونوں، لیکن یہاں پر سب مراد ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، یاد رکھو کہ مومنہ عورت مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے۔ تو کیا مشرکہ عورت میں بھی کوئی بہتری ہے؟ یہاں مطلق خیریت کی بات کی جا رہی، یعنی مومنہ عورت مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، کیونکہ مشرکہ عورت میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ عورتیں بظاہر تمہیں کتنی ہی بھلی اور اچھی کیوں نہ
لگے، اگرچہ مشرکہ عورتیں تمہیں بھا جائیں، پسند آ جائیں، تب بھی ہر صورت میں مومنہ عورت تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اسی طریقے سے مشرک مرد جب تک ایمان نہ لے آئیں مومنہ عورتوں سے ان کے نکاح نہ کراؤ۔ وَلَا تُنكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح نہ کراؤ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن بندہ ایک مشرک سے بہت بہتر ہے، کیونکہ مشرک کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اگرچہ وہ مشرک بندہ کتنا ہی تمہیں آ جائے، پسند آ جائے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے فضل سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالی اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور متنبہ ہو جائے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر کئی طرح کے احکامات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا؟ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مومنہ عورت ہو، اگرچہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، غلام اور خادمہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہر حال میں کیا ہے تمہارے لیے بہتری ہے، کیونکہ مشرک کا کوئی مقام اور کوئی پوزیشن اللہ کے ہاں نہیں ہے، اور وہ صرف نقصان اور خسارے میں ہے، جبکہ اہل توحید اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور مومنہ عورت اگرچہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگ جائے، کتنی بھا کیوں نہ جائے، اس کا حسن آپ کو بھا جائے، اس کا منصب، اس کا مقام، اس کی پوزیشن وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے لیکن تمہارے لیے کیا ہے، مومنہ عورتیں بہت بہتر ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد یہ کہ ان میں بھی کوئی بہتری ہے، ہرگز نہیں، ان میں کوئی بہتری نہیں، بلکہ یہاں مطلق طور پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی، جیسے قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ کہہ دیجئے کہ گندگی ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث چیزوں کی کثرت تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگ جائے، کتنا بھی کوئی آدمی دیکھیں آپ یہ غلط چیز ہے کرنے والے کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو جائیں، پر وہ کیا ہے، بہتر نہیں ہو سکتے، وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کا مشرکہ عورت سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے، یعنی کوئی مرد مومن کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کیا ہے، تاکہ بات آپ کے ذہن و دماغ میں واضح ہو، ورنہ آپ تو سمجھیں گے کہ سیتا یہ فلا فلا عورت سے تو نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر خدیجہ اور عائشہ نام ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہو۔ وہ تمام عورتیں تمام مرد جو اللہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شرک کرنے والے ہیں ان سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں کسی اور کو پارٹنر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے،
شرک ہے اور ایسا کرنے والے لوگوں کو مشرک کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں. کل کیا ہونے والا ہے, 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. صرف اللہ کی صفت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بعض ایسی ہستیاں ہیں روئے زمین پر جو یہ جانتی ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ شرک اور ابو جہل کے شرک میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, ہو سکتا ہے چوٹ بھی لگے لیکن اس کو سمجھ لیں, کیونکہ نکاح جائز اور درست نہیں. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, اس کی عبادت میں, اس کی اسماء و صفات میں, اس کی ربوبیت میں کسی کو بھی پارٹنر اور شریک بناتا ہے, شریعت کی نگاہ میں وہ مشرک ہے اور ایسے لوگوں سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے, اگرچہ اس کا نام عبداللہ, ابراہیم, محمد, یوسف وغیرہ, خدیجہ, عائشہ, فاطمہ ہی کیوں نہ ہو. واضح ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ, ظاہر ہے اس بات کو چھپا کر کے ہم کیا کریں گے, ساری دنیا یہی عقیدہ رکھتی ہے. کتنے ہمارے ایسے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ ہمارے فلاں غوث جانتے ہیں, فلاں خواجہ جانتے ہیں, فلاں جانتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. کون کہاں ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ اس کو ڈھکے چھپے انداز میں بیان کرتے ہیں, علل اعلان اس کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ نفع نقصان کے مالک بھی ہیں, وہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں, کس کے ساتھ کیا معاملہ وہ بھی جانتے ہیں, وہ ایسے ہی سنتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جیسے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے خواجہ کو, ہمارے پیر کو, ہمارے غوث کو اس کا علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ شریعت کی نگاہ میں مکمل مشرک ہیں اور ان کے شرک میں شبہ کرنا بھی آدمی کو کافر بنا دے گا. من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم فقد کفر اجماعا. جو کافروں کو کافر نہ سمجھے, جو مشرکوں کو مشرک نہ سمجھے, یا ان کے عقیدے کو درست اور صحیح سمجھے, علماء کی اجماع کے ساتھ کیا ہے, وہ کافر ہوگا. اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایویڈنس اور دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس پر دلیلیں واضح نہ ہوئی ہو, اسے معلوم نہ ہوا ہو, تو اس کے ساتھ حجت تمام کی جائیں گی, اس کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے, ایویڈنس پیش کیے جائیں گے کہ تمہارا یہ عمل شرک ہے. نہ ماننے کی شکل و صورت میں پھر کیا ہے, اس کا حکم مشرکوں جیسا ہوگا. اگر آپ کی وہ بیوی ہے تو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے, وہ آپ کے شوہر ہے تو ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا جائز نہیں. یاد رکھیے, ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو جن کی بیویاں مشرکہ ہوں, بہت سارے ایسے عورتیں ہوں جن کے شوہر مشرک ہوں. قطعی طور پر ان کا اس نکاح کے ساتھ باقی رکھنا جائز اور درست نہیں ہے, جائز اور درست نہیں. تو معاملہ بڑا سنگین ہے. معاملہ صرف جو ہے ایسا نہیں کہ ورما اور ان لوگوں اور سیتا وغیرہ سے جڑا ہوا ہے. معاملہ نام سے نہیں, معاملہ عقیدے اور مذہب سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ عقیدہ کسی کے اندر بھی ہے تو وہ مشرک کے کھانے میں آئے گا اور پھر اس کے ساتھ نکاح وغیرہ والا معاملہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا اگر کوئی شخص کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو مرتد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ وہ مرتد نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی, کوئی مسلمان کسی کافرہ عورت سے نکاح کر لے, مشرکہ عورت سے نکاح کر لے, تو وہ کافر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر واضح طور پر کفر نہ پایا جائے. اور ایسے ہی الٹا, اگر کوئی مسلم عورت کسی کافر مرد سے نکاح کر لے تو صرف نکاح کرنے سے وہ کافرہ نہیں ہو جائے گی جب تک کہ وہ اسلام سے نکلنے کا اعلان نہ کر دے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے کہ مشرکوں سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے,
تو پھر وہ نکاح نہ بھی کرے تب بھی کافر ہو جائیں. فرق سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی مسلمان مرد و عورت یہ سمجھتا ہے کہ مشرک مرد و عورت سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے، وہ نکاح نہ بھی کرے تو بھی کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا منکر کہا جائے گا. قرآن کی آیت کا انکار کرنے والے اس بنیاد پر وہ کیا ہے؟ کافر ہو. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے، 5 وقت کی نماز پڑھے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرے، نماز فرض نہیں، پڑھ تو رہا ہوں میں لیکن نماز اللہ نے فرض نہیں قرار دی ہے، تو نماز پڑھنے کے باوجود یہ شخص کیا ہے؟ واضح ہے یا نہیں؟ اور لیکن ایک آپشن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دوسری آیات میں ایک استثناء بیان کیا ہے، ایکسپشنز بیان کیے ہیں. کس بارے میں؟ کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتا، اپنی بیٹیاں تو انہیں نہیں دے سکتا ہے لیکن ان کی بیٹیوں کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے. سمجھ رہے؟ کہاں یہ موجود ہے؟ آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر 221 کے اندر کیا کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ثم استثنى نساء اہل الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکہ میں سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز اور درست قرار دیا. اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اہل کتاب مشرک نہیں ہے، وہ بھی مشرک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں میں 2 لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو نکاح کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ اپریشیٹ کیا، ابھارا ہے، اجازت دی ہے چند شرائط کے ساتھ، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 5 میں بیان کیا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی وہ عورتیں تمہارے لیے جائز اور حلال ہیں جو پاک دامن ہوں، جو پاک دامن، محسنین غیر مصافحین. اگر وہ پاک دامن نہیں ہے، ان کے اندر بے راہ روی ہے، زناکار اور بدکار ہے، لائن ان کی درست نہیں ہے، تو پھر ایسی اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز اور درست نہیں. شرط لگائی گئی ہے کہ وہ پاک دامن. اور یہی رائے ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز اور درست. یہ رائے ہے عبداللہ بن عباس کی، امام مجاہد کی، اکرمہ کی، سعید بن جبیر کی، مقہول کی، حسن البصری کی، ضحاک کی، زید بن اسلم کی، ربی بن انس کی وغیرہ. اور اس پر رخصت دی ہے، یہی اہل علم کا قول ہے، اکثر اہل علم کا، کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز اور درست ہے اگر وہ پاک دامن ہو. یہی قول ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان بن عفان کا، جابر بن عبداللہ کا، اور یہ بھی ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودیہ سے نکاح بھی فرما لیا، ایک یہودیہ سے نکاح بھی فرما لیا تھا، جیسا کہ امام عبد الرزاق نے اور امام بہقی نے اپنی اپنی کتابوں میں، امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے اور امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا تھا. اور یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان المسلم ينكح النصرانیۃ، مسلم مرد نصرانی عورت سے نکاح کرے گا، کر سکتا ہے، ولا ينكح النصرانی المسلم، لیکن نصرانی آدمی مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طریقے سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے نکاح کیا تھا نصرانیہ یہودیہ عورت سے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا نائلہ بنت فرافسہ سے، اور یہ
نصرانیہ تھی لیکن بعد میں کیا ہے مسلمان ہو گئی. اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے متعلق ہے. تو صحیح قول یہی ہے کہ مسلم مرد اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے لیکن مسلم خاتون کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی اس زمین پر سوائے موحد اور توحید والوں. بس ایمان والی خاتون کسی بھی اہل کتاب سے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا کافر اور مشرک کو کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اگر کوئی آدمی یہ کہیے کیا کہ آپ ان کی عورتوں کو لے آ سکتے ہیں اور عورتیں نہیں دے سکتے ہیں. غالباً امام باقلانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا, مجھے نام میں تھوڑا شبہ ہے, پوچھا کسی یہودی نے اہل کتاب نے یہ کیا تم ہماری بیٹیاں لے جاؤ اور اپنی بیٹیاں نہ دو, یہ تو انصاف نہیں ہے کہ تم ہماری بیٹیاں لے جاؤ ہماری اور اپنی بیٹیاں نہ دو. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے لیکن جو ایمان ہم رکھتے ہیں تم بھی لے آؤ. ہم تمہارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں, ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں, ہم عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اگر تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, تمام نبیوں پر ایمان لے آؤ, تو ہم بھی تمہیں کیا اپنی بیٹیاں دے دیں گے. تو ہم بیٹیاں اس لیے لے آتے ہیں کیونکہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں اور تم بھی سارے نبیوں پر اگر ایمان لے آؤ تو ہم بھی تمہیں کیا ہے اپنی بیٹیاں دے دیں گے. تو بہترین جواب انہوں نے کیا ہے اس کا دیا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ اہل کتاب کی عورتیں اس سے ایکسپشنز میں ہے, مستثنا ہے, یعنی اگر وہ پاک دامن ہو تو نکاح کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر حاکم وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے یا فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا خوف اور اندیشہ ہو, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو پھر نکاح نہیں کیا جائے گا, نکاح نہیں کیا جائے گا. جب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا اہل کتاب کی ایک خاتون سے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ وہ اس سے الگ اور جدا ہو جائیں, یعنی اسے طلاق دے کر کے الگ اور جدا ہو جائیں. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حرام ہی, حرام ہی. حذیفہ رضی اللہ بڑے صحابی ہیں, انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں الگ الگ جاؤں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت اور اجازت دی, کیا میری بیوی میرے لیے حرام ہے جو اہل کتاب میں سے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مسلم عورتوں کے ساتھ رہ کر کے کیا ہے کہیں انہیں ورغلا نہ دے, کہیں مسلمان عورتوں کو اہل کتاب نہ بنا دیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات منسوب ہے کہ انہوں نے حرام قرار دیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ان کے یہاں حلال اور جائز ہے, لیکن مصلحت کے پیش نظر اگر اس طرح کے حالات ہوں تو پھر ان سے نکاح نہیں کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے تو آپ مسلم خواتین کو چھوڑ کر کے اہل کتاب کی بیٹیوں اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرو, بلکہ ایک آپشن ہے کہ اگر وہ پاک دامن ہے آپ ان سے نکاح کرتے ہیں, کیونکہ عورت تو مرد کے ماتحت ہوتی ہے, کل کو مسلمان ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. ایک ایمان تو اس کا اللہ پر درست اور صحیح ہے ہی, تو کچھ جو کمی ہے وہ درست اور صحیح ہو جائے گی. تو ان تمام بنیادوں پر کیا ہے یہ رخصت اور اجازت کیا ہے موجود ہے, اور یہ قیامت تک موجود ہے. کوئی آدمی سے حرام نہیں کر سکتا ہے, کوئی آدمی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے. لیکن مسلمہ خاتون کا سوائے مسلم خاتون اور مسلم مرد کے کسی اور سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا یہاں پر, یہ بات واضح ہوگی کس سے نکاح ہو سکتا ہے, اور یہ بیان کیا کہ مشرکہ عورت کتنی بھلی کیوں نہ ہو, کتنی بھلی کیوں نہ لگے, اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے مقابلے میں مومنہ خاتون اگرچہ لوڈی کیوں نہ ہو تمہارے لیے بہت ہی بہتر. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. آج آپ نے کسی اہل کتاب کے خاتون سے نکاح کر لیا, پتہ یہ چلا کہ کل وہ آپ کا ایمان لے ڈوبی, کیونکہ بہت سارے لوگ عورت کی محبت میں کیا ہے گرفتار ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات, کتنے لوگ ہند پاک سے گئے یورپ کنٹریز کے اندر, آسٹریلیا میں, اور یہ
اور گئے اور وہاں کی خواتین سے نکاح کیا، اور یہ کہہ کر کے کہ اللہ نے اور رسول نے جائز قرار دیا، قرآن میں ہے ایسے، اور چند دنوں کے بعد کیا اطلاع ملی کہ جناب عالی یا تو ملحد ہو گئے یا تو پھر دین اسلام سے پھر گئے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہاں مسلمان عورت کے ساتھ ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اہل کتاب کی نکاح عورتوں سے نکاح کر کے ایمان بچانا تو اور زیادہ مشکل ہو جائے۔ ہاں تو مسلم گھرانے کی عورتوں کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، کہاں کہاں ایمان میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے کیا ہے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ جواز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپریشیٹ کیا گیا، ابھارا گیا اور آپ کیا ہے لائن لگا دیں نکاح کرنے کی، بلکہ ایک کنڈیشن، ایک حالت ہے جن حالات میں آپ کیا ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ بہت پیاری بات ہے، میں آج کے پس منظر میں اس کو دیکھ رہا تھا، اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، پورا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ دیے جلاؤ، اعلان کرو، یہ کرو وہ کرو، اولئک یدعون الی النار، کہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ تھوڑے لمحوں میں تمہارے ایمان اور عقیدے کو کیا ہے خراب کر دیتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2-3 دن پہلے کتنے مرتد ہوئے ہندوستان کے اندر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تو پریشان ہے کہ ایک مسلم خاتون نے جو ہے کافروں سے شادی کر لی، آپ اسی میں الجھے ہوئے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 2 دن پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کتنے لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں مرتد ہو گئے، وہ اسلام سے پھر گئے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ انہوں نے دیے بھی جلائے، انہوں نے رام نام بھی کیا اور وہ کرو وہ سب کچھ کیا۔ ہمارا جو دین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے حلوہ خوری آپ کرتے رہیں، یعنی لکم دینکم ولی دین، جو عقیدے اور منہج کا معاملہ وہاں کہاں کمپرومائز ہے، ہاں جہاں معاملات ہے اخلاق کا معاملہ ہے وہاں ہمیں کہا گیا کہ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرو، اچھا مظاہرہ کرو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو۔ لیکن جہاں ایمان اور عقیدے کی بات آئی تو کہاں لکم دینکم ولی دین، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہماری شریعت یہ اجازت نہیں دیتی، آدمی وہاں پر جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہت اہم اور ضروری چیز ہے جس کو سمجھا جائے، اولئک یدعون الی النار، اور کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وہ خوش ہو جائیں گے، آپ سے خطرے ٹل جائیں گے؟ نہیں معلوم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وہ تم سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ۔ جب تک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر کے مکمل طور سے کفر کا راستہ اختیار نہیں کر لو گے وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ کہاں بلا رہے ہیں؟ آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں کہاں بلا رہا ہے؟ جنت اور بخشش اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ کیا ہے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ کیا ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ تو یہ 2 آیات کا ترجمہ، اس کی مختصر تفسیر اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔